حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کیسے بنے، جیل سے بادشاہت تک کا سفر، اندھیرے کنویں سے غلام بننے سے لے کر پھر قید اور پھر بادشاہت کا تخت، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر کی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر مصر کے بادشاہ کیسے بنے، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک قید خانے میں رہے اور قیدیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور انہیں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ سارے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے جو کہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی تھی۔ پھر مصر کے محل میں عزیز مصر کے بعد دوسرا بادشاہ آیا جو کہ بہت زیادہ اچھا اور رحم دل تھا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک ڈراونا خواب دیکھا کہ خواب میں یہ آیا تھا کہ 7 موٹی گائے نے 7 دبلی گایوں کو نگل لیا ہے اور 7 گیہوں کی فصلوں سے بہت زیادہ اچھے گیہوں کے دانے نکل رہے ہیں، لیکن 7 فصلوں سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ اور پھر بادشاہ خواب سے اٹھا اور بہت زیادہ گھبرا گیا، اور پھر اس نے نجوشیوں کو بلایا۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بے مطلب اور بے معنی خواب ہے۔ پھر ایک قیدی نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے حضرت یوسف جو کہ سچی تعبیر بتاتا ہے اور خواب کی تعبیر ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ اس نے میرے بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو محل کے دربار میں بلایا گیا اور پھر سارا خواب بتا دیا گیا، تو انہوں نے خواب کی یہ تعبیر بیان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 موٹی گائے نے 7 دبلی گایوں کو نگل لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مصر میں 7 سال تک خوشحالی ہوگی، بھرپور فروانی ہوگی، فصل ہوگی، پھل ہوں گے، اور 7 سال کے بعد قید خالی ہوگی، قید سالی ہوگی، اور پھر قحط کا زمانہ ہوگا، اور پھر 7 سال گیہوں کی فصل بہت زیادہ اچھی ہوگی، لیکن اس کے بعد قحط ہوگا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ، میں بے گناہ ہوں، میں 7 سال تک بنا گناہ کیے سزا بھگتتا رہا اور قید خانے میں رہا، اور میں بے قصور ہوں اور مجھے بے قصور ہوں اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے زلیخا اور اس کی سہیلیوں کو بلایا۔ زلیخا کی وہ سہیلیاں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اور پھر زلیخا کی سہیلیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، انہوں نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے سے گزر گئے لیکن انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھی۔ اور پھر زلیخا نے بھی کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں ہی جھوٹ بول رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، میں نے ہی یوسف کو گناہ کی طرف بلایا تھا، میں ہی ان کے حسن کی اسیر ہو گئی تھی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا گیا
اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق مصر میں 7 سال خوشحالی رہی اور اناج بھرپور ملتا گیا، اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اناج کی دیکھ بھال کرنے کی اور غلہ بھرنے کی ذمہ داری دے دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بادشاہ بھروسہ کرنے لگا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ اچھا کام کرنے لگے۔ عوام بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں تک بھرپور غلے میں اناج جمع کر دیا، اور ان 7 سالوں میں جب کہ خوشحالی تھی، بھرپور اناج ملتا، تو غلے میں زیادہ سے زیادہ اناج کو جمع کر دیا، اور عوام کو کم سے کم اناج خرچ کرنے کی تلقین کی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق 7 سال تک خوشحالی رہی۔ اس کے بعد قحط ہوا اور قحط کا زمانہ گیا، اور پھر ان 7 سالوں میں جو جمع کیا ہوا غلہ تھا اسے استعمال کیا گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ بے حد متاثر ہو گیا، اور پھر بادشاہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بادشاہ بے انتہا بھروسہ کرتا تھا، اور عوام بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عوام بھی بے حد پسند کیا کرتی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک سے سب لوگ بے حد متاثر ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رحم دل تھے، ہمیشہ رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے، ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کیا کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ عوام بھی ان سے بے حد متاثر ہو گئی تھی، اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اگلا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر مصر کے اگلے بادشاہ بنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بہترین بدلہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر انہیں مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا، اور پھر غلام بنی، اور پھر انہیں محل میں لایا گیا، اور پھر انہیں قید خانے میں غلط الزام میں ڈال دیا گیا۔ وہ بچہ جو کہ اندھیرے کنویں سے نکل کر محل میں پہنچا، اور محل سے نکل کر جیل میں پہنچا، اور اس کے بعد اس کے حسن سلوک کے بعد اور اس کا امتحان ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے امتحان کا، اس کے صبر کا اسے بہترین بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور اگلی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بیان کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کب ہوئی، زلیخا جوان کیسے ہوئی، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کیسے کی، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا واقعہ ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز کو پچھلے ویڈیو میں بھی ضرور دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسے زلیخا نے الزام لگا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے
گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے منع کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر پاک دامن تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.